یہ وہ باتیں ہیں جو معاشرے کا امن قائم رکھتی ہیں اور حسین معاشرے کو جنم دیتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو دنیا کو ہی جنت بنا دیتی ہیں۔ یہ وہ عید ہے جو حقیقی عید ہے، جب ہمیں اس دنیا میں جنت مل جائے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حق ادا کر کے ہم دنیا کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں۔ اصل نیکی جس کی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے یہی ہے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، نہ کہ اپنے حق حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں فساد پیدا کیا جائے۔ یہی ایک مومن کی شان ہونی چاہیے کہ یہ کوشش کرے کہ اس کے ذمہ کسی کا حق باقی نہ رہے۔ یہ جائزہ لے اپنا کہ میرے ذمہ کسی کا حق تو باقی نہیں رہا۔ تلاش کرے حق، صرف حق یہ نہیں ہے کسی کا قرض دینا ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ اپنے جتنی استعدادیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، اخلاق ہیں، ان سے دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا اور اچھا سلوک کرنا، دوسروں کے دکھوں اور تکلیفوں کو محسوس کریں۔ اور یہی چیزیں ہماری عید کو حقیقی عید بنا سکیں گی۔ صرف ایک دن کی عید نہیں، بلکہ ایسی عید جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے دائمی عید بنے گی۔ پھر عید کے موقع پر دنیا کی عمومی فکر بھی ہمیں کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ صرف اپنی خوشیوں میں ہی اطمینان نہ حاصل کر لیں۔ دنیا آج کل تباہی کی طرف جا رہی ہے، ہمیں اس کی فکر ہے اور ہونی چاہیے کہ انسانیت کو بچانا بھی ہمارا کام ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے، دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اگر عہدوں کی پابندی ہوتی، اگر ہر سطح پر انصاف کرنے اور حقوق ادا کرنے کی کوشش ہوتی، انصاف کو حقیقی رنگ میں قائم کیا جاتا، اگر حقوق کی ادائیگی کا حق ادا کیا جاتا، تو نہ ہم عراق کی تباہی دیکھتے، نہ شام کی تباہی دیکھتے، نہ لیبیا کی تباہی دیکھتے، نہ یمن کی تباہی دیکھتے، نہ افغانستان کی تباہی دیکھتے، جو حال ہوا ہے آج کل ان کا یہ دیکھتے، اور نہ اب جو یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، یہ حقوق کی ادائیگی کا صحیح ادراک حاصل کرنا اور دنیا کو اسلام کی تعلیم کا صحیح طور پر بتانا، اس کا پتہ دینا اور خود اس پر عمل کرنا، یہ تبلیغ کے نئے راستے کھولے گا اور دنیا کو بچانے کا بھی ذریعہ بنے گا۔ ہمیں اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ دنیا تو اپنی تباہی پر تلی ہوئی ہے، کوئی ان کو خیال نہیں ہے۔ ان کے نزدیک دنیاوی طاقت اور اس کا اظہار ہی اور اپنی برتری کو ثابت کرنا ہی ان کی زندگی اور بقا کی ضمانت ہے، لیکن نہیں جانتے یہ ان کی بقا کی نہیں بلکہ تباہی کو یقینی بنا رہی ہے۔ یہ بھی خوش فہمی لگتی ہے کہ نیوکلیئر ہتھیار استعمال نہیں ہوں گے یا اس کا امکان کم ہے۔ دھمکیاں تو اس حوالے سے ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ یہ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ استعمال ہوں گے یا نہیں، لیکن یہ یقینی بات لگ رہی ہے کہ تباہی اور بربادی کی طرف بڑی تیزی سے یہ لوگ بڑھ رہے ہیں، اور اس کا آخری نتیجہ تباہی اور بربادی ہونا ہے۔ ایسے میں ایک ہی چیز ہے جو دنیا کو تباہی سے بچا سکتی ہے، اور وہ اپنے پیدا کرنے والے خدا کی پہچان ہے اور اس کی طرف آنا ہے۔ دنیا کو تو نہ اس بات کا ادراک ہے نہ اس کا علم ہے۔ یہ احمدیوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ہی ان کو بتائیں کہ یہ ادائیگی، حقوق کی ادائیگی تمہاری بقا کی ضمانت ہے، تمہاری طاقتیں نہیں۔ عوام الناس کو یہ بتانا ہوگا کہ کس تباہی کی طرف تمہارے لیڈر تمہیں لے کر جا رہے ہیں۔ بس تبلیغ کے راستے نئے انداز سے ہمیں حالات کے مطابق
کھولنے چاہیے، اپنے اپنے حلقے میں لوگوں سے رابطہ کر کے رہنمائی کرنی ہوگی۔ سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کی باتیں جو ہم کر کے وقت ضائع کرتے ہیں، اس کے بجائے تعمیری باتیں کریں۔ ان باتوں پر وقت ضائع کرنے کے بجائے خدا تعالیٰ کی طرف آنے کی طرف رہنمائی کریں، یہ بتائیں کہ یہ حقیقت ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف آؤ گے تو تمہاری بقا ہے، اور اگر تمہیں اگر ہم یہ چیزیں یہ کام کر لیں، دنیا کو اس طرح بتا دیں، تو جہاں ہم اپنے گھروں، اپنے شہروں، اپنے ملکوں میں امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، دنیا کو بھی تباہی سے بچا کر خوشیاں دینے والے ہوں گے۔ دنیا کو تباہی سے بچانے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ اسے خدا تعالیٰ کی پہچان کروا کر اس کا حق ادا کرنے والا بنا دیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنی حالتوں کو بھی اعلیٰ معیاروں تک لے جانا ہوگا۔ اور یہی حقیقی عید ہے، یہی عید ہے جس کے منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو زمانے کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا، اور آپ نے اس بارے میں دنیا کو بار بار متنبع کیا ہے۔ اس وقت میں حضرت مسلم موعود کا بھی ایک مختصر حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کسی نے ڈیٹیل الفضل کو بھیجا تھا۔ یہ حضرت مسلم موعود کے خطبہ کا، عید کے خطبہ کا حوالہ ہے، چھپا ہوا ہے یہ، اور اتفاق سے یہ بھی عید جو تھی عید الفطر 2 مئی کو 1957 میں 2 مئی کو ہوئی تھی۔ حضرت مسلم موعود نے بیماری کی وجہ سے بڑا مختصر خطبہ دیا تھا، اور لیکن اس کا بھی میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں، وہ بھی تبلیغ کے حوالے سے، کہ کیا درد ہونا چاہیے ہمارے اندر تبلیغ کا، کس طرح ہمیں دنیا کو ہوشیار کرنا چاہیے، اور کس طرح ہم حقیقی رنگ میں اپنے احمدی مسلمان ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری عید دراصل وہی ہو سکتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ہو۔ اگر ہم عید منائیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ منائیں تو ہماری عید قطعاً عید نہیں کہلا سکتی۔ فرمایا ایک مسلمان کے لیے چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر 1300 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اگر اس کی عید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں، اگر وہ اس ظاہری عید پر مطمئن ہو جاتا ہے تو اس کی عید کسی کام کی نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید سوئیاں کھانے سے نہیں آتی، نہ شیر خرموں سے کھانے سے آتی ہے، بلکہ ان کی عید قرآن اور اسلام کے پھیلنے سے آتی ہے۔ اگر قرآن اور اسلام پھیل جائے تو ہماری عید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو جائیں گے۔ خوش ہوں گے کہ جس مشن کو لے کر میں آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ جس مشن کو میں لے کر آیا تھا ابھی تک میری امت نے اسے قائم رکھا ہوا ہے۔ بس کوشش کرو کہ اسلام کی اشاعت ہو، قرآن کی اشاعت ہو، تاکہ ہماری عید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوں۔ بے شک ہم تبلیغ کرتے ہیں، لیکن اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے بڑھ کر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح تبلیغ کا حق ہے ہماری اولادوں میں بھی وہ تڑپ اور روح ہے جو پہلوں میں تھی، یا ہمارے اندر بھی وہ تڑپ اور روح ہے جو پہلوں میں تھی۔ جب تک ہم تبلیغ کی یہ تڑپ اور روح اپنی اولادوں میں اور اپنے اندر پیدا نہیں کر لیتے، ہم حقیقی عید جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ہے نہیں منا سکتے۔ بس یہ پیغام بھی ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ روح ہم نے آگے اپنی نسلوں میں بھی منتقل کرنی ہے، اپنے اندر بھی پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی اس خاص توجہ دینی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بھی ایک ادا کرنے والے بننا ہے، اور ان کو بھی کہنا ہے کہ وہ ادا کرنے والے بنیں، اپنی نسلوں کو حقوق العباد بھی ادا کرنے والے ہوں وہ، اور قرآن اور اسلام کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے بھرپور کوشش کرنے والے بھی ہوں، اور پھر یہ روح نسل بعد نسل آگے منتقل کرتے چلے جانے والے ہوں۔ یہ روح آگے منتقل کرنی ہے ہم نے، اور اس وقت تک ہم چین سے نہ بیٹھیں جب تک تمام دنیا میں
دنیا پر اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا نہ لہرانے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ایسی عیدوں کے نظارے دیکھنے والے ہوں، ایسی عیدوں کے حصول کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اور کوششوں کو عمل میں لائیں۔